قبر نبی پہ جا کے تھا زہرا کا یہ بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے چند مسلسل نشست کے بعد آج ہم اپنے آخری اختتامی پروگرام کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں کہ ایک چیز جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جسے تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم آپ کو فضیلت جناب سیدہ اور مصائب جناب سیدہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی عیون الاخبار الرضا کتاب ہے، اس کی روایت کے ابو الورد بن سمامہ سے روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی سعد کے کسی شخص سے کہا کہ میں تجھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حال سناتا ہوں کہ چکی پیستے پیستے کہ ایک دن ان کے ہاتھوں پر گٹھے پڑ گئے تھے، گھر میں جاروب کشی سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، چولہے میں آگ روشن کرتے کرتے ان کے کپڑے چولہے کی رنگت کے ہو جایا کرتے تھے، دھوئیں کی رنگت کے ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے پدر بزرگوار سے کہیے کہ وہ کوئی خادمہ دے دیں تاکہ آپ کو ان مشقتوں سے تھوڑی سی آسانی ہو اور چھٹکارا ملے۔ میرے کہنے پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، مگر دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں تو آپ واپس آ گئیں۔ دوسرے دن جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس خود ہی تشریف لے آئے اور پوچھا کہ بیٹی کل تم میرے پاس کیوں آئی تھی؟ جناب فاطمہ الزہرا تو کچھ نہ بولی، مگر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، گھر میں جاروب کشی کرتے کرتے اور چولہے میں آگ جلاتے جلاتے دھوئیں سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ اور اپنے پدر بزرگوار سے کہو کہ وہ کسی خادمہ کا انتظام فرما دیں گے تو آپ کو ان مشقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس لیے آپ کے پاس گئی تھی اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں کو ایک ایسی چیز کیوں نہ تعلیم کر دوں کہ جو خدمتگار سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ جب سونے لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ تو یہ سن کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ خوش ہو گئیں اور فرمایا بابا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پوری طریقے سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ بیٹی ہیں کہ جن کے احترام میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، اس لیے کہ نوادر راوندی نے اپنے اسناد کے ساتھ حضرت امام موسی کاظم ابن جعفر علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ آپ کے نابینا صحابی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گئے اور جب ان معظمہ نے ان اندھے صحابی کو دیکھا تو پردہ کر لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اپنی بیٹی کا یہ عمل دیکھا تو فرمایا بیٹی پردہ کس لیے کرتے ہو؟ یہ شخص تو نابینا ہے۔ تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ بابا جان اگر وہ نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں ہوں۔
وہ کم از کم میری خوشبو وغیرہ تو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ سن کر جواب سن کر بہت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا اشہد انکی بضعۃ منی، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا ٹکڑا ہے اور تو میرا حصہ ہے۔ مندرجہ بالا اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کہ عورت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا بس عورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ عورت کا ادنا تقرب الہی کا مقام کیا ہے؟ اصحاب سے کوئی جواب نہ بن پڑا، لیکن جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سنا تو ایک مرتبہ فرمایا کہ عورت کے لیے ادنا مقام تقرب الہی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب فاطمہ الزہرا کا یہ جواب سنا تو ارشاد فرمایا انا فاطمہ بضعۃ منی، کہ بے شک فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ اور یہ وہی بی بی فاطمہ الزہرا ہیں کہ جنہیں بعد رسول خدا جو ہے بہت زیادہ مصائب ڈھائے گئے، اتنے زیادہ مصائب ڈھائے گئے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ جو دنوں پر ڈھائے جاتے تو دن سے راتوں میں منتقل ہو جاتے۔ سہیل بحرانی نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ایک مرفوع روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کثرت سے رونے والے 5 افراد ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 4 پہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 5 حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے مطابق یہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے 5 افراد ہیں۔ فرماتے ہیں آگے مولا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں اتنا روئے کہ آپ کے رخساروں پر نہروں کی طرح نشانات پڑ گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے پریشان ہو کر اس میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نقل فرمایا کہ خدا کی قسم آپ برابر یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں گے یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی فراق قدر میں اتنا روئے کہ قید خانے کے دوسرے قیدی آپ کے رونے سے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے رونے کے لیے دن رات میں سے آپ کوئی ایک وقت مقرر فرما لیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات مان لی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار کی جدائی میں اتنا روئی کہ اہل مدینہ نے آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہر وقت رونے سے آپ کے ہم لوگ بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں۔ آپ اس کے بعد مقابر شہداء میں جا کر رویا کرتی تھی۔ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام اپنے پدر عالی قدر کے پر اتنا روئے کہ تمام عمر روتے ہی رہے، اور جب بھی آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا آپ گریہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ کے غلام نے آپ سے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں روتے روتے مولا آپ کی جان ہی نہ چلی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ مجھے جب بھی بنی فاطمہ کا مقتل یاد آتا ہے گریہ گلوگیر ہو جاتا ہے۔ یہ خصال شیخ صدوق کی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور شیخ صدوق کی امالی میں بھی ابن معروف سے اسی قسم کی روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت کا عالم نزا اور جناب فاطمہ الزہرا کا گریہ۔
یہاں پر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ امالی شیخ مفید میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ آپ کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وفات قریب ہے تو فرماتی ہیں کہ بابا اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب کسی نے آپ سے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا میں اپنی ذریت کے لیے گریہ کنکنا ہوں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شریر لوگ میرے بعد میری ذریت پر کیسے کیسے مظالم ڈھائیں گے، اور گویا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ پر نوع بنوع ظلم کیے جائیں گے اور وہ بابا بابا کہہ کر پکار رہی ہوں گی، مگر میری امت میں کوئی ایسا نہیں جو اس کی مدد کر پائے گا۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ حضرت نے فرمایا بیٹی میرے سامنے نہ رو۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا بابا میں اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں آپ کی جدائی پر شاک ہو رہی ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹی تم کو بشارت ہو کہ تم بہت جلد مجھ سے آ ملوگی، کیونکہ تم میرے اہل بیت میں سے میرے پاس آنے والوں میں سے سب سے پہلی ہوں گی جو میرے پاس آؤ گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض موت کے میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور انہیں اپنے نزدیک بلا کر کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد پھر آپ نے کچھ سرگوشی فرمائی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ان سے رونے اور مسکرانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے بابا نے جب اپنی موت کی خبر مجھے دی تو میں گریہ کنہ ہو گئی، میرا دل شاک ہو گیا، مگر جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کی وفات کے بعد سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو اس کے بعد میں مسکرانے لگی۔ دنیا سے جانے سے پہلے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں جو تھیں وہ بیان فرمائی تھی، جو کہ ابن عباس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل روایت کی ہے کہ جس میں حضرت نے اپنے اہل بیت پر آئندہ ہونے والے مظالم کی خبر دی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین اولین و آخرین ہے، میرا ایک ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرا میوہ دل ہے، میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے، اور حورہ انسیہ ہے جس وقت وہ اپنی محراب عبادت میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا نور ملائکہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح زمین کے رہنے والے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ اس وقت پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے ملائکہ ذرا میری کنیز خاص فاطمہ الزہرا کو تو دیکھو کہ جو میری تمام کنیزوں کی سیدہ ہے، میرے سامنے اس طرح کھڑی ہوئی ہے کہ میرے خوف اور رعب و جلال سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں اور پورے رجوع قلب کے ساتھ میری عبادت میں مشغول ہے۔ اے میرے فرشتوں میں تم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے شیعوں کو جہنم سے نجات دے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ مظالم یاد آ جاتے ہیں جو میرے بعد ان پر ڈھائے جائیں گے۔ وہ کچھ ہو گیا کہ جس کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے جو اگر دنوں پر ڈھائے جاتے تو دن سے راتوں میں منتقل ہو جاتے۔ اپنے بابا کے پاس جایا کرتی تھیں اور اکثر شکایات کیا کرتی تھیں، دن رات اپنے بابا کو روتی رہتی تھیں، اور جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں نے کہا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، تو ایک کمرہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بنوا کے دیا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اے بی بی فاطمہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب آپ کو اپنے بابا کی یاد آئے اور آپ کا دل بھر آئے تو آپ اس کمرے میں اس حجرے میں جا کر آپ ان کے لیے گریہ کیا کریں۔ اور اس کے بعد بیوی پر اتنے مظالم ڈھائے
پائے گئے، بیوی ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شکستہ پہلو ہیں، محسن شکم مادر میں شہید ہو چکے ہیں، دروازہ گرایا جا چکا ہے، حق کھایا جا چکا ہے، اور اتنی تکلیفوں کو سہنے کے بعد ایک دن وہ آیا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ کی شہادت کے بعد مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج علی مرتضیٰ تنہا ہو گیا۔ آپ نے جنازہ تیار کیا اور جب آپ غسل دے رہے تھے تو اس وقت مولا علی بن ابی طالب جیسے شعر روایات اور تاریخ کہتی ہیں کہ چیخ مار کر روئے، اور جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی تھی، لیکن اپنی زندگی میں مجھ سے کبھی انہوں نے شکایت تک نہ کی، اور جلدی سے جلدی دفنانے کے لیے فرماتے ہیں جناب فضہ سے کہ اے فضہ جنازے کو جلدی سے تیار کیجئے کہ ابھی مجھے کئی مقامات پر قبر فاطمہ الزہرا کو بنانا ہے، اس میں سے ایک مقام پر جناب سیدہ کو دفنانا ہے۔ بی بی کی وصیتوں میں سے کچھ وصیتیں تھیں، جس میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یا علی علیہ السلام کہ میرے جنازے میں وہ لوگ شریک نہ ہوں جنہوں نے مجھے میری زندگی میں تنگ کیا، یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفنائیے گا، یا علی میرے قبر کا نشان بھی مٹا دیجیے گا۔ ایک جملہ یہاں پر میں ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ جس وقت در و دیوار کے درمیان میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پیسا جا رہا تھا، اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کسی کو نہ پکارا تو اپنے اس بیٹے کو پکارا کہ جو آج ہمارے وارث امام ہیں، فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹا مہدی میری مدد کو آ۔ آج بھی وہ قبر تاریک ہے، آج بھی اس قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، آج بھی اس قبر پہ سوائے 14ویں کے چاند کے رات میں کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر مجھے ایک مصائب کا شعر یاد آ رہا ہے، میں ضرور یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ سبز گنبد کے قریب تربت زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب تربت زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا۔ اسی مصائب کے ساتھ اجازت دیجیے سیدہ مونا کاظمی کو، اللہ حافظ و ایک سادھی وقت آیا ہے، کلمہ گویوں نے کلمہ والوں کو بھر دربار میں رلایا ہے، آنے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے مقدمہ رسول زادی کا بھر دربار میں وہ آئی ہے، ارے جن پہ اللہ نبی درود پڑھے، ایسے فرزند ساتھ لائی ہے، بس بانے فدق نے پھر کیسے ان گواہوں کا دل دکھایا ہے، آنے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت ہے، مسنت مصطفیٰ پہ غاصب ہے، سامنے مصطفیٰ کی بیٹی ہے، میرا حق دے دو اے مسلمانوں، رو کے خیر النساء کہتی ہے، میرے بابا کے بعد کیوں تم نے فاطمہ پہ یہ ظلم ڈھا
بولا بے ضعیف اے نبی زادی تیرے حق کو میں جانتا ہی نہیں، ارے جو لکھی تھی تمہارے بابا نے میں وہ تحریر مانتا ہی نہیں، جا کے کر دی سند محمد کی کہہ کا زور سے لگایا ہے، ہونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا